کہتے جی کہ اگر جنازہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، جنازہ کھڑا ہونے والا ہو، تو وضو کی جگہ تیمم کر کے جلدی جلدی ہم جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عجیب آدمی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنازہ تو ہے ہی فرض کفایہ، نہ پڑھو تو کیا ہو گیا؟ جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر ہمارے 2 بندے کھڑے ہو گئے بس کافی ہے، باقی جن نے نہیں پڑھا ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیمم کا تعلق ہے پانی سے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ہو تو تیمم کرو۔ یہ تو نہیں کہ جنازہ آ جائے تو کر لو۔ یہ لوگوں نے عجیب بنائے ہوئے ہیں، اور جی جنازہ رہ جاتا نا پھر تو ہم محروم ہو جائیں، پہلے تیاری کر کے نہیں پہنچ سکتے چپ کر کے کھڑے رہیں، بعد میں جا کے تعزیت کر لیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہ پانی بھی ہے اور آپ تیمم کر رہے ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں اگر خطبے دینے والا خطیب نہ پہنچے اور جماعتیوں میں بھی کوئی نہ ہو تو کوئی آدمی کھڑے ہو کے فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے، 2 آیتیں قرآن کی بھی تو پڑھ سکتا ہے۔ خطبے دینے کے لیے ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ، کوئی قرآن کی 4 آیتیں پڑھ لی، 2 آیتیں پڑھ لی، 1 حدیث پڑھ لی، بس خطبہ ہو گیا۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مکہ سے جاؤں گا جدہ، پھر مدینہ منورہ، واپسی جدہ، پھر مکہ، اور پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ کہتے جی کہ ایک شیعہ جو ہے، ایک شیعہ ذاکر دوران تقریر قسم کھا کے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ 1 محرم الحرام کو نہیں ہوئی بلکہ 25 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ تو چلو کیا فرق پڑ گیا؟ پہلے وہ شہادت مانتے ہیں حضرت عمر کی، جب ان کے نزدیک حضرت عمر کی شہادت ہی نہیں ہے، نام سے بھی چڑ ہے، 25 ذی الحج کو ہو یا 1 کو ہو، ان کو کیا تکلیف ہے؟ بہرحال صحیح روایات یہی ہیں کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ 1 محرم الحرام کو ہے، اور پھر سنہ ہجری کی ابتدا کرنے والا بھی عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم اپنے سال کی ابتدا کب سے کریں، کسی نے کہا کہ حضور کی میلاد سے کریں، جس دن حضور پیدا ہوئے، جیسے عیسائیوں کی تاریخ جو ہے وہ میلادی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد سے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ایک تو عیسائیوں سے تشبہ ہوگا، اور دوسری یہ بات ہے کہ جب حضور ولادت ہوئی ہے اس وقت بعثت تو نہیں ہوئی، نبوت تو بعد میں ملی ہے۔ کسی نے کہا کہ بعثت والے دن جب نبوت ملی ہے وہاں سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا جی جب قرآن اترا ہے، فرمایا قرآن تو 20 سال تک رہا ہے۔ تو بہرحال آخر میں حضرت امیر المومنین عمر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم سال اپنا مسلمان جو ہے وہ محرم میں ہجرت سے شروع کریں، کیونکہ ہجرت کے بعد جو ہے اسلام کو ترقی ملی ہے۔ تو محرم الحرام کی ابتدا کرنے والا بھی عمر ہے، اور اگر بفرض محال چلو 25 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے تم شہید تو مانو پہلے، تم تو روزے پہ جا کے سلام نہیں پڑھتے ہو، تو تمہیں کیا تکلیف ہو گئی کہ 5 دن پہلے شہید ہوئے یا 5 دن بعد میں شہید ہوئے؟
مجھے مزی بہت آتی ہے، اس کے لیے غسل نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف وضو ہوتا، مزی ہو یا ودی ہو، پیشاب سے پہلے آئے یا کسی اپنے بیوی کے تخیلات خیالات کی وجہ سے آئے، اس غسل صرف منی سے ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے۔ منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو جو ہے وہ مر جائے، وہ منی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کیا جائے۔ وضو میں اور نماز میں شک رہتا ہے، شک کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، تو مولوی مکی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کوئی شک نہ کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ ایک ایسا نہ کر رہا، ایک آدمی آیا ایک بزرگ کے پاس کہ حضرت میرے اوپر بڑی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، وظیفہ آپ نے لا حول پڑھا کرو۔ وہ ایک دو مہینے کے بعد پھر آیا، آپ نے ہاں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ لا حول لا حول لا حول لا حول، کیا مطلب؟ پھر آپ نے کہا تھا لا حول پڑھا کرو۔ سب بے وقوف آدمی، مانا یہ تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھا کرو، اس لیے آپ بھی بلا وجہ شک ہوئے نہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری مجبوریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ معاف فرماتے ہیں۔ کل ہم 9 بجے مدینہ منورہ روانہ ہوں گے، تو صبح آپ فجر کی نماز کے بعد طواف الوداع کریں، کیونکہ طواف الوداع کا معنی ہی یہی ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ سب سے آخری کام یہ ہو کہ طواف کریں۔ ہم نے 1 ایکڑ زمین خریدی تھی بہت عرصہ پہلے، اب جب کہ آج کل فرنٹ پر قیمت زیادہ ہے، کیا اس کے بدلے ہم فرنٹ پہ قبضہ کر لیں؟ کس سے خریدی تھی مجھے کیا پتا، اور جو خریدی تھی اس کے بدلے کسی اور پہ قبضے کرنے کا کیا حق ہے؟ یہی تو ہے نا، آج کل کھاتا مشترکہ ہو تو جو بڑے آدمی ہیں وہ اچھی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جو بالکل ناقابل کا جو غریبوں کو دے دیتے ہیں تمہاری ہے بھائی، جاؤ اپنی زمین پوری کر لو، پیمائش کر لو۔ تو بہرحال یہ ہے جو آپ نے خریدی ہے آپ کا وہی حق ہے عند اللہ، لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ تو جانتے ہیں۔ اس سے تجاوز کر کے کسی دوسری جگہ پر قبضہ نہ کریں۔ کہتے جی میں نے اس سال حج کیا، ہمارے گروپ کو مینا اور مزدلفہ کا قیام جو ہے مزدلفہ کے کیمپ میں کرایا گیا، کوئی دم نہیں ہے۔ مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، حدود حرم میں داخل ہونے کا احرام نہیں ہوتا، میقات سے اگر اندر آئے، یعنی مدینہ پاک سے اندر آئے، طائف سے اندر آئے، رابق سے اندر آئے، پھر احرام ضروری ہے۔ یہاں جو عورت رہتی ہے مکے میں، اگر وہ عمرے کے لیے مسجد عائشہ بغیر محرم کے یہاں ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ بغیر محرم کے عمرے کے لیے بھی نہ جائے، ورنہ حکم یہی ہے کہ محرم سفر میں کم سے کم 3 دن کا سفر، لیکن آج کل 3 دن کا سفر 3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا پہلے حضور کے زمانے میں کم سے کم 8 دن لگتے تھے مکے سے مدینہ آتے ہوئے، اب آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بلکہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انشاءاللہ اسی محرم میں شاید مکہ مدینہ اور جدہ مدینہ ٹرین چلے گی جو 2 گھنٹے میں پہنچائے گی، اور آمد رفت کا کرایہ بھی 150 ریال ہوگا۔ تو اس قدر سستا بھی اور آرام دہ بھی کہ 2 گھنٹے میں آپ چلے گئے اور 2 گھنٹے میں واپس آ گئے۔ تو انشاءاللہ
بہرحال ان کی کوشش ہے کہ حجاج کو، قادمین کو، معتمرین کو جس قدر سہولت ممکن ہو پہنچائیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے قانون کو نہ توڑا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جن نے نہیں کہا ہے ان کی بھی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، میانمار میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔